الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، نبوت کے عقیدے کی بحث میں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی اور پیغمبر، کوئی اور نبی اب نہیں آئے گا. اس کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی اور بیان کیا کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہوا، یہ نبی کا سب سے اہم معجزہ، زندہ معجزہ، ابدی معجزہ، قیامت تک کے لیے ایک ایسی الہی کتاب، ایسی مقدس کتاب کہ جو وحی خدا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام یا آفاقی پیغام، مقدس بیان اور یہ سنہری تعلیمات، عظیم تعلیمات جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ قرآن جب ہم نے کہا کہ معجزہ ہے، تو اس کا اعجاز یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت جو اس زمانے میں تھی، تمام فصحاء بلغاء جو فصیح و بلیغ ادیب تھے، شعراء تھے، وہ سب کے سب جو ہے اس کلام کو دیکھنے کے بعد وہ تمام ماہرین ادب، ماہرین زبان عرب یہ جو ہے کہنے لگے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ایسا کلام تھا کہ اس قسم کا فصیح و بلیغ کلام کسی کی طاقت نہیں تھی، اور کوئی بھی اس کو پیش کرنے پر قادر نہیں تھا، نہ انفرادی طور پر، نہ ہی مل جل کر اجتماعی طور پر کاوش کر کے کوئی بھی پیش کرنے کے قابل نہ تھا. سب عاجز اور ناتوان تھے. اور قرآن مجید کا چیلنج تھا کہ اگر تم شک میں ہو تو اس قرآن کے جیسی ایک سورت، کوئی ایک سورہ اس کے جیسا جو ہے فصاحت و بلاغت میں جو اس کی مانند ہے لے کے آ جاؤ. اور یہ چیلنج کے بعد بھی گواہ ہے تاریخ اور مسلم ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک فصاحت و بلاغت میں قرآن کے مانند کلام کو کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے. لہٰذا یہ قرآن مجید معجزہ ہے، اور وہ اعلیٰ مطالب، وہ بصیرت پر مشتمل مطالب، ایسی ہدایت والے جو معارف اور مطالب ہیں گہرے عمیق، ایسی باتیں جس سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، حقیقتوں کا پتہ چلاتا ہے، حقائق کا اس کے لیے، انسانوں کے لیے انکشاف ہوتا ہے. لہٰذا یہ زندہ معجزہ قرآن کریم، اور اسی طرح دیگر معجزات ہیں عزیزان گرامی. اور ہم تفصیل سے مطالب کو پیش نہیں کریں گے معجزات کے باب میں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کو بیان کریں گے معجزات کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ بہت کثرت سے ہیں، اور کئی سو معجزات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی نے
لوگوں کو دکھائے، لوگوں کو کے سامنے پیش کیے وہ معجزات، ان معجزات کو دکھلایا تاکہ لوگ جو ہے نبوت کے دعوے کی صداقت کا اقرار کریں اور صداقت کے بارے میں اطمینان ان کو حاصل ہو، یقین کر لیں کہ یہ دعوی نبوت جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے یہ دعویٰ سچا دعویٰ ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور ایمان لائیں پیغمبر اسلام پر اور ایمان رکھیں آپ کی نبوت اور رسالت پر۔ تو یہ معجزہ جو ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے پیش کیا، قرآن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معجزات بھی، اور وہ بات اپنی مقام پر ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش ہوئیں جن میں یہ واضح ہوا کہ وہ تقاضا کرتے تھے نبی سے معجزات کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اللہ چاہتا ہے، جو معجزہ چاہتا ہے وہ اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، میں اپنی مرضی سے چیزوں کو پیش کرنے والا نہیں ہوں، میں تابع مرضی پروردگار ہوں، اور جو مشیت پروردگار ہے، جو اذن پروردگار ہے اسی کے مطابق نبی جو ہے وہ کاموں کو انجام دیتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی سمجھاتے تھے، آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ آیتیں نمونے کے طور پر سامعین کرام کی خدمت میں پہلے پیش کی جا چکی اور بیان کی جا چکی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بس دیکھیے جب ضرورت پڑی اس بات کی کہ لوگوں کو معجزہ دکھایا جائے، اور وہاں ایسے لوگ، حالات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ معجزہ دیکھنے کے لیے موجود ہوتے کہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے رسول پر، یقین ان کو حاصل ہو گیا نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان لوگوں کو ایمان کی راہ پر لانے کے لیے ہمارے پیارے نبی نے، اللہ کے پیارے حبیب نے معجزات بہت سارے دکھلائے اور پیش کیے۔ مثال کے طور پر اب بہت سی کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں معجزات نبی کے سلسلے میں، اور روایات کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ معجزات بیان ہوئے ہیں، اور ان حقیقتوں کو بہت سے علماء نے، اسکالرز نے الگ سے کتابیں لکھ کر بھی معجزات نبی کو بیان کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کے معجزات میں مثال کے طور پر یہ چند مثالیں ہیں کہ سنگریزوں نے دست نبی پر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کی اور کلام کیا، تو یہ ان کا گویا ہو جانا اور اللہ کی تسبیح پڑھنا، اس طرح کے لوگ اس کو سنیں، لوگ متوجہ ہوں کہ یہ سنگریزے ان میں سے آواز آ رہی ہے، یہ تسبیح کی آواز ان سے نکل رہی ہے، یہ سنگریزے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اور نبی کے ہاتھوں پر یہ سنگریزے کلام کر رہے ہیں، گویا ہیں، بول رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ معجزہ ہے جو نقل ہوا، اور بہت سے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، تاریخوں نے اس کو اپنے اوراق میں ثبت اور محفوظ کیا۔ تو عزیزان گرامی، سامعین کرام، یہ ایک معجزہ ہے جس کو نبی نے دکھلایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اور معجزات میں جو ہے چند مقامات پر چند مرتبہ یہ چیز ملتی ہے کہ ایک کنواں ہے اور وہ کنواں، اس کا پانی خشک ہو گیا یا بالکل کم ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، اور آپ کے لعاب دہن کی برکت سے اس میں سے فراوان پانی پھوٹ نکلا، اور وہ دوبارہ جاری ہو گیا وہ کنواں، جس سے بہت سے لوگ سیراب ہوئے، اور وہ کنواں جو بالکل پانی سے ختم، پانی جس کا ختم تھا اور خشک ہو چکا تھا، اس میں دوبارہ اس نبی کی برکت سے اور اس معجزے سے نبی کے پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہوا، اور کنواں پانی سے پر ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ معجزہ ہے کہ ایک درخت کو
جہاں پر ٹیک لگا کر اللہ کے حبیب خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے میں خطبہ دینے کے بعد جب ایک منبر تیار کیا گیا اس درخت سے کچھ ہٹ کر دور، اور خطبہ دینے کے لیے جب اس درخت پر جو سہارا دے کر اور اس درخت پر جو ہے وہ بیٹھ کر یا درخت کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے اللہ کے حبیب، اب جب منبر تیار کیا گیا اور منبر پر تشریف لے گئے اور وہاں خطبہ دینا شروع کیا تو یہ درخت جو ہے اس سے رونے کی آواز آئی، اور وہ درخت جو ہے گریا کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے اس بات کی کہ کیوں اللہ کے حبیب بے تاب ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے حبیب اسے چھوڑ کر دوسری جگہ پر ہٹ کر منبر پر تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے۔ لہٰذا اس بے تابی میں، اس گریے میں یہ لوگ جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب اس کے قریب آتے ہیں اور ٹیک لگاتے ہیں اس پر، تو اس وقت اس کا گریہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی بے تابی اور لرزنا اس درخت کا جو سب محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اب کس کیفیت سے اس کا شکوہ تھا، گریہ تھا، اور کس کیفیت سے اس کا لرزنا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ معجزات کے ابواب میں سے ایک معجزہ ہے جو بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کئی 100 معجزات ہیں، یہاں تو اب نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر ہم صرف چند ایک مثالیں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، وہاں سے سامعین کرام اسٹڈی کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بحار الانوار میں بھی جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے، بہت سے معجزات کا تذکرہ ہے بحار الانوار میں، اور اسی طرح دیگر کتابوں میں جو ہے وہ معجزات کو ذکر کیا ہے۔ مرحوم علامہ ہلی نے کشف المراد جو تجرید الاعتقاد کی کتاب کی شرح ہے، تو اس شرح میں بہت سارے معجزات کا ذکر انہوں نے وہاں پر کیا ہے تاریخی حوالوں کے ساتھ، اور اس شرح کی شرح میں بھی علماء نے مختلف ریفرنسز دیے ہیں کہ جہاں سے ان معجزات کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم نمونے کے طور پر فقط یہ 2-3 مثالیں جو ہے ہم اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑا معجزہ جو شق القمر ہے اور چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانا ہے، اور جس کی طرف قرآن کی آیت میں بھی اشارہ ہے اس معجزے کی طرف، تو عزیزان گرامی اس معجزے کو بھی اللہ کے حبیب نے، اللہ کے نبی نے دکھلایا، شق القمر کا اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ۔ اور اسی طرح سورج کو پلٹانا، رد الشمس، اور یہ رد الشمس جو ہے یہ بھی پیغمبر اسلام کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو اللہ کے حبیب نے اشارہ کیا اور وہ ڈوبتا ہوا سورج جو ہے وہ دوبارہ پلٹ آیا۔ تو یہ رد الشمس اور سورج کے پلٹنے کا معجزہ ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ ہے، یہ درخت کا معجزہ جسے ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور معجزہ جو بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے درخت کو حکم دیا تو وہ اپنی جڑ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی خدمت میں آ گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے کچھ یہ مطالبہ کیا کہ اب اس درخت کو حکم دے کہ یہ آدھا اپنے مقام پر جائے، تو پھر جڑ کا حصہ گیا اور جانے کے بعد اپنے مقام پر جس طرح تھا قائم ہو گیا، اور پھر یہ دوسرا آدھا حصہ اس کو حکم دیا تو وہ جا کر اس آدھے حصے کے ساتھ مل گیا۔ اور اس طرح کے کثرت سے معجزات ہیں عزیزان گرامی کہ اللہ کے حبیب سے ظاہر ہوئے، لوگوں نے دیکھے، ان کو مشاہدہ کیا، ان لوگوں نے نقل کیا اللہ کے رسول کے ان معجزات کو۔ تو کئی 100 معجزات ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو آیا ہے کہ 1000 کے قریب معجزات، 1000 کے قریب معجزات، کچھ کم کچھ زیادہ شاید۔ یہ مختلف روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں کچھ اسکالرز نے، علماء نے جو زحمت کی ہے اور اسے جمع آوری کرنے کی کوشش بھی کی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کئی 100 کے قریب جو ہے یہ معجزات ہیں، کچھ کم زیادہ۔
جو نقل ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ اور کتنے ہی ایسے معجزات آپ کی حیات طیبہ میں ہوں گے جو منقول ہو کر، نقل ہو کر ہم تک پہنچے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ جو تاریخی کتابوں میں، روایات کی کتابوں میں محفوظ ہوئے ہیں، ثبت ہوئے ہیں، اور وہ جن لوگوں نے آپ کے معجزات کو دیکھا، مشاہدہ کیا، ان سے منقول، ان سے نقل کر کے یہ باتیں پہنچی جو محفوظ ہوئی ہیں تاریخ کے اوراق میں اور روایات کی کتابوں میں، روایات جو آئی ہیں ان میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام وہ دیگر معجزات ہیں، بعض اہم معجزات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ ہم آج ابھی اس پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ یہیں سے اپنا سلسلے گفتگو جو ہے اسے آگے بڑھائیں گے، یعنی ان معجزات کے ذریعے، یعنی قرآن جو اہم اور بنیادی معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے، اس سے ہٹ کر یہ اتنے کثرت سے معجزات اللہ کے حبیب نے دکھائے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی نبوت پر یقین آ سکے اور اطمینان حاصل ہو سکے۔ لہٰذا جب بھی لوگ تقاضا کریں، جیسا تقاضا کریں، یہ انبیاء پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت ان کو جو تقاضا کر رہے ہیں وہ دکھلا دیں۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مطالبے پر نبی معجزہ دکھا دیں، جیسا ان کا جی چاہتا ہے معجزہ دکھائیں، جیسا وہ کہیں نبی کرتا چلا جائے اللہ کا۔ نہیں، لیکن یہ بات کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے سب نے معجزات دکھائے، کیونکہ ان کی دعوی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی، اور عقل بھی یہ کہتی ہے اور ادراک کرتی ہے کہ یہ معجزات ضروری ہیں، اور ہمیں ثابت بھی ہوتا ہے روایات سے اور تاریخ سے اور منقول اور نقلی دلائل سے کہ تمام انبیاء نے معجزات دکھائے، اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب اور آخری رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے معجزات دکھلائے تاکہ لوگوں کو آپ کی نبوت پر یقین آ جائے اور وہ آپ سے ہدایت لے کر ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا